हेलो एवरीवन। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे कि इंटरेस्ट एग्रीगेशन जो है स्पेसिफिकली और बेसिकली क्यों ज़रूरी है। इंटरेस्ट एग्रीगेशन जो है फॉर एग्जांपल हाउ इंटरेस्ट और एग्रीगेटेड इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ व्हाट अ कंट्रीज गवर्नमेंट डज फॉर एंड टू इट्स सिटीजन्स। इंटरेस्ट एग्रीगेशन सबसे पहली बात यह है कि ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इससे हमें ये पता चलता है कि गवर्नमेंट लोगों के साथ और लोगों के लिए क्या मतलब व्हाट गवर्नमेंट डज। इसके साथ ये है कि सक्सेसफुल पब्लिक पॉलिसी डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव इंटरेस्ट एग्रीगेशन। अगर हम सक्सेसफुल पब्लिक पॉलिसी चाहते हैं तो इसके लिए लाजमी है कि इफेक्टिव इंटरेस्ट एग्रीगेशन हो। मतलब इंटरेस्ट एग्रीगेशन इफेक्टिव ये है कि डेमोक्रेटिक पब्लिक पॉलिसी मेकिंग जो है डेमोक्रेटिक हो। इससे जितनी भी एक्टर्स हैं, जितनी भी लोग हैं, जितनी भी ग्रुप्स हैं, उनकी इंटरेस्ट जो है ये एग्रीगेटेड हो। Interest aggregation narrows policy options so that the desires and demands of citizens are converted into a few policy alternatives. इसके साथ ये है कि इंटरेस्ट एग्रीगेशन का काम ये है कि हम यहाँ पर पॉलिसी ऑप्शंस को जो है वो नैरो डाउन करते हैं ताकि उन डिज़ायर्स और डिमांड्स को सिटीजन्स के हम कन्वर्ट कर सकें पॉलिसी अल्टरनेटिव्स तक। या ज़ाहिर बात है कि अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों के डिमांड्स एंड डिज़ायर्स को कन्वर्ट करते हैं पॉलिसी अल्टरनेटिव्स को, तो बेसिकली ये इंटरेस्ट एग्रीगेशन है। इसके साथ हम मतलब इसके ज़रिए से हम पॉलिसी ऑप्शंस को जो है ये नैरो डाउन करते हैं। मैनी पॉसिबल पॉलिसीज़ आर एलिमिनेटेड इन द प्रोसेस दोज दैट मैन टिपिकली हैव द बैकिंग ऑफ सिग्निफिकेंट सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी। इसके साथ ये है कि मतलब अक्सर इस तरह किया जाता है कि डिफरेंट पॉलिसीज़ जो हैं इसको एलिमिनेट किया जाता है, डिफरेंट डिमांड्स को एलिमिनेट किया जाता है और जो रह जाते हैं इसके पीछे एक सिग्निफिकेंट इसके बैक पर एक सिग्निफिकेंट सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी का मतलब ये अक्सर इस तरह होता है कि कुछ डोमिनेंट लोग, कुछ पावरफुल लोग, या जो हम कह सकते हैं कि एक्चुअल रूलर्स होते हैं वो उसके पीछे होते हैं। इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ competitive पार्टी सिस्टम्स नैरो डाउन एंड कंबाइन पॉलिसी प्रेफरेंसेस। डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में इस तरह है कि और competitive पार्टी सिस्टम्स में कि पॉलिसी प्रेफरेंसेस को नैरो डाउन किया जाता है, इसको कंबाइन किया जाता है through elections. Voters throw their support behind some of these parties and thus share party representation in the legislature. इलेक्शन का काम यह है कि इलेक्शन का काम इंटरेस्ट एग्रीगेशन में ये है कि वोटर्स जो है वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को या डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ को वोट देते हैं और वहाँ से वो डिसाइड करते हैं कि वो किस तरह पॉलिसीज़ चाहते हैं। वहाँ से वो ये मतलब फ्यूचर को देखते हैं, अगर ये पार्टी जो है ये हुकूमत में हो तो पॉलिसीज़ किस तरह होंगी। तो बेसिकली सारी चीज़ें वो इलेक्शन के ज़रिए से डिसाइड करते हैं। इवन एट द लेजिस्लेटिव स्टेज फर्दर कंसोलिडेशन एंड coalition building take place. At some point, however, most policy options have been eliminated from consideration. Either no party backed them or the party supported them fared badly in the election. इस तरह है कि मतलब आप सबसे पहली बात है कि इलेक्शन के ज़रिए से आप एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हैं और बाद में वो जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ। और अक्सर इस तरह होता है कि कोलिशन जो है कोलिशन गवर्नमेंट्स बनते हैं और कोलिशन गवर्नमेंट्स में भी वहाँ पर भी अक्सर पॉलिसी ऑप्शन, अब पॉलिसी ऑप्शन मीन्स कि पॉलिसी ऑप्शंस मीन कि वहाँ पर आप किसी के डिमांड्स को जो है आप एलिमिनेट कर जाते हैं। आप किसी की डिज़ायर्स को, डिमांड्स को और इंटरेस्ट को आप आर्टिकुलेट करके आप एग्रीगेट नहीं कर पाते, या हम कह सकते हैं कि आप डिफरेंट डिमांड से उनकी डिमांड्स को हटा देते हैं, क्योंकि वहाँ पर या तो जिस पॉलिटिकल पार्टी का वो हम कह सकते हैं कि बैकिंग होता है कि इस डिमांड के पीछे जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं वो हुकूमत में या तो बैडली इलेक्शन में बैडली परफॉर्म करते हैं और या इतने पावरफुल नहीं होते। इसके साथ ये है कि नॉन कॉम्पिटिटिव पार्टी सिस्टम्स में, मिलिट्री गवर्नमेंट्स में, मोनार्कीज़ में एग्रीगेशन का काम जो है डिफरेंट है। लेकिन इसके मतलब ये है कि एग्रीगेशन का काम डिफरेंट है। अलबत्ता ये है कि एग्रीगेशन का काम ये है कि इसके ज़रिए से हम पॉलिसी ऑप्शंस को नैरो करते हैं। On some issues, aggregation virtually determines policy, as when a military government or a faction with an authoritarian party can decide a government's program. Some issues में ये है कि एग्रीगेशन जो है वर्चुअली डिटर्मिन्स पॉलिसी। फॉर एग्जांपल अगर मिलिट्री गवर्नमेंट हो या अथॉरिटेरियन पार्टी हो तो ख़ुद सारी चीज़ों को डिसाइड करते हैं, पॉलिसी गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स को वो खुद डिसाइड करते हैं। इन अदर केसेस द लेजिस्लेटिव असम्बली, मिलिट्री काउंसिल और पार्टी पॉलिट ब्यूरो, फॉर एग्जांपल जिस तरह यूएसएसआर में है, मैं सर्टन यूएसएसआर में था, मैं सर्टन सेवरल फैक्शन
دیٹ مسٹ نیگوشیٹ اوور پالیسی. اور اکثر ایشوز میں اس طرح ہے کہ ڈفرینٹ فار ایگزامپل لیجسلیٹو اسمبلی میں لوگ، ملٹری کونسل میں لوگ، پارٹی پولیٹ بیورو میں لوگ، یا ڈفرینٹ فیکشنز میں لوگ جو ہے اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں، اور مطلب ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایگریگیشن کا جو پروسیس ہے یہ مور انکلوزیو ہوتا ہے. Politics shapes its environment as well as reflecting it. Interest aggregation often alters the political culture. اس کے ساتھ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ پالیٹکس کے ذریعے سے پالیٹکس سے اثرات ہیں انوائرمنٹ پر بھی، سوسائٹی پر بھی. اور انٹرسٹ ایگریگیشن جو ہے ظاہری بات ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم پولیٹیکل کلچر کو بھی مطلب ہم الٹر کر سکتے ہیں، ہم چینج کر سکتے ہیں. دیٹ از ون ریزن وائی پالیٹکس از سو fascinating. Well-organized and well-led political parties might, at least for a while, be able to dominate politics and limit the strength of extremist groups in the legislature. For example, اگر اس طرح پولیٹیکل پارٹی کو لوگ ووٹ دیتے ہیں جو کہ مور ماڈریٹ ہو، ویل آرگنائزڈ ہو، ویل لیڈ ہو، لیڈرشپ اس کا ٹھیک ہو، تو یہ اس کے ذریعے سے ہم نکال سکتے ہیں ایکسٹریمسٹ گروپس کو لیجسلیچر سے، یا ان گروپس کو جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکسٹریمسٹ ہو، لیفٹ میں ایکسٹریمسٹ ہو، رائٹ سینٹر ایکسٹریمسٹ ہو. Conversely, well-organized extremists might be able to appeal to the fear, envies, and prejudices of some groups and get their support at the poll, thus gaining more legislative strength in an otherwise consensual country. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح فار ایگزامپل ماڈریٹ پارٹیز کا ذکر ہم نے کیا، یہ بھی پاسبل ہے کہ ایکسٹریمسٹ پارٹیز جو ہے وہ لوگ ان کو ووٹ دیں، اور اس کے ذریعے سے جب وہ پاور میں آتے ہیں، وہ لوگ ایکسٹریمسٹ جب پاور میں آتے ہیں تو وہ ایلیمنیٹ کرتے ہیں ماڈریٹ پارٹیز کو، یا وہ کمپلیٹلی پولیٹیکل سوشلائزیشنس کے ٹولز کے ذریعے سے وہ پولیٹیکل کلچر کو وہ یا انٹرسٹ ایگریگیشن کے ذریعے سے. ظاہری بات ہے کہ انٹرسٹ ایگریگیشن کے ذریعے سے اس طرح کے پھر یہ لوگ وہ ڈیمانڈز پوری کرتے ہیں جو کہ نیچی سوسائٹی میں ایکسٹریمسٹ جس طرح وہ چاہتے ہیں، مطلب پولیٹیکل پارٹی کے لوگ چاہتے ہیں پولیٹیکل پارٹی کی پالیسیز کے ذریعے سے، پروگرامز کے ذریعے، کیونکہ انہوں نے وہ ایبسولوٹ میجورٹی جو ہے وہ لیتے ہیں، اور وہ پھر کچھ بھی وہ کر سکتے ہیں. تو اس کے ذریعے سے وہ مطلب ایلیمنیٹ کر سکتے ہیں ماڈریٹ پارٹیز کو بھی، پولیٹیکل کلچر کو وہ چینج کر سکتے ہیں. ہاؤ سکسیزفل انٹرسٹ ایگریگیشن از الٹیمیٹلی افیکٹس ویدر دا گورنمنٹ ول بی ایبل ٹو اڈاپٹ اینڈ سروائیو. تیسری اہم بات یہ ہے کہ گورنمنٹ انٹرسٹ ایگریگیشن اس لیے لازمی ہے، اسٹڈی کرنا انٹرسٹ ایگریگیشن اس لیے لازمی ہے کہ اگر انٹرسٹ ایگریگیشن سکسیزفل ہو تو اس کے ذریعے سے ظاہری بات ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں گورنمنٹ جو ہے یہ اڈاپٹیبل ہے، گورنمنٹ جو ہے یہ اسٹیبل ہے، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ گورنمنٹ کین سروائیو. Authoritarian interest aggregation tends to create political power structure that do not reflect popular opinion. And authoritarian systems میں یا authoritarian process of interest aggregation میں یہ ہے کہ وہاں پر اس طرح پاور سٹرکچرز بنائے جاتے ہیں جو کہ ظاہری بات ہے کہ جو کہ پبلک اوپینین کا وہاں پر ریفلیکشن نہیں ہوتی. فار ایگزامپل یہ ہے کہ پبلک اوپینین کا ریفلیکشن کس طرح نہیں ہوتی کہ اس طرح نہیں ہوتی کہ پاور سٹرکچر میں ڈفرینٹ ایک پرٹیکولر کلاس کے لوگ، پرٹیکولر آئیڈیالوجی کے لوگ، پرٹیکولر ایتھنیسٹی کے لوگ، ریلیجن کے لوگ جو بھی ہوں وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں. وہ وہاں پر سینٹرلائزیشن آف پاور، ظاہری بات ہے کہ اتھارٹیرین سسٹمز میں سینٹرلائزیشن آف پاور ہے، اور وہاں پر وہ لوگ پبلک اوپینین کو نہیں دیکھتے، پاپولر اوپینین کو نہیں دیکھتے. اینڈ ہائیلی ڈیوائڈیڈ اینڈ کنفلکٹڈ سوسائٹی رولرز میں پورٹری سچ لیک آف ریپرزنٹیشن از اے ورچو. اور اس طرح ہے کہ اکثر جو کہ کنفلکٹ ریڈن سوسائٹیز ہیں، مطلب وہاں پر جہاں پر جو کہ سب سے زیادہ ڈیوائڈڈ ہیں، جہاں پر کنفلکٹ سب سے زیادہ ہے، جہاں پر ڈسپیوٹ سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ ڈیوائڈڈ سوسائٹیز جو ہیں، وہاں پر رولرز جو ہیں وہ اس لیک آف ریپرزنٹیشن کو جو ہے ورچو سمجھتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ وہ پھر وہاں پر اپنے انٹرسٹ کو آسانی سے وہ اچیو کر سکتے ہیں، کیونکہ لوگ جو ہے وہ ویل آرگنائزڈ نہیں ہوتے. لیڈرز آف ملٹری کو often justify their overthrow of party governments by claiming to polarize politics and rid the nation of conflict it cannot afford. اور اس کے ساتھ فار ایگزامپل ملٹری کو کی جتنی بھی ملٹری کو کے لیڈرز ہوتے ہیں وہ جسٹیفائی کرتے ہیں جب وہ فورس کے ذریعے سے پاور لیتے ہیں، یا جب مطلب ایک اوور تھرو کر جاتے ہیں لیجٹیمیٹ پارٹی کو، تو کرتے اس طرح کہتے ہیں کہ وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ضروری ہے کہ ہم پالیٹکس کو ڈیپولرائز کریں، یا ظاہری بات ہے کہ نیشن کو کنفلکٹ سے ہم نکال سکتے ہیں. اس کنفلکٹ کو کرائسس سے نکالنے کے لیے
وہ کی بنیاد پر وہ جسٹیفائی کرتے ہیں اپنی پاور کو. سملرلی ہیڈز آف اتھارٹیرین پارٹیز ٹپیکلی کلیم دیٹ دیئر نیشن مسٹ کنسنٹریٹ آل اٹس انرجی اینڈ ریسورسز آن کامن پرپز ان دیٹ پارٹی کمپٹیشن وڈ بی ٹو پولرائزنگ. اور اتھارٹیرین سسٹمز میں بھی اس طرح ہے کہ اتھارٹیرین پارٹیز کا یہ خیال ہے کہ وہ اس طرح اپنی اتھارٹیرینزم کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ضروری یہ ہے کہ ہم کامن ایشوز کو وہ بھی خود وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ کامن ایشوز پر ضروری یہ ہے کہ ہم اس پر کنفلکٹ نہ کرے، ہم فار ایگزامپل اس پر ڈیوائڈڈ نہ ہو، اور ساری انرجیز اور ریسورسز ضروری یہ ہے کہ ہم کنسنٹریٹ کریں ان کامن پرپزز پر. اور اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ پارٹی کمپٹیشن جو ہے یہ لازمی نہیں ہے، یہ ایک پولرائزنگ چیز ہے. ان کنٹراسٹ موسٹ proponents of democratic interest aggregation argue that the best way to accommodate conflicting interest lies in free and fair electoral competition followed by negotiation. مطلب یہ ہے کہ اتھارٹیرین ملٹری لیڈرز اور اتھارٹیرین پارٹیز کا وہ ڈیوائڈڈ سوسائٹی کے لیے حل یہ دیتے ہیں کہ ضروری ہے کہ سینٹرلائزیشن آف پاور ہو، ساری اختیارات گورنمنٹ کے ساتھ ہو، گورنمنٹ سب سے زیادہ پاورفل ہو، ریاست سب سے زیادہ پاورفل ہو، اور ہم کرائسس سے نکلنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ڈکٹیٹرشپ ہو، ضروری یہ ہے کہ اتھارٹیرینزم ہو، ضروری یہ ہے کہ ہم کامن ایشوز پر سو کالڈ کامن ایشوز جو ہے ان پر ہم فوکس کریں. لیکن ڈیموکریٹک سسٹمز میں یا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر انٹرسٹ اگریگیشن ڈیموکریٹک ہو، مطلب آپ انٹرسٹ اگریگیشن میں سارے جتنی بھی لوگ ہیں ان کی ڈیمانڈس کو آپ پوری کرتے ہیں، ان کی جب وہ انٹرسٹ کو آرٹیکولیٹ کرتے ہیں، وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو ضروری ہے کہ آپ انکلوزیو پالیسی میکنگ کا پروسیس انکلوزیو بنائیں تاکہ انٹرسٹ اگریگیشن جو ہے یہ انکلوسیو ہو. تو اس کے ذریعے سے آپ کنفلکٹنگ انٹرسٹ کو ایکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکٹورل کمپٹیشن کی بنیاد پر کنفلکٹ کو حل کر سکتے ہیں، کنفلکٹنگ انٹرسٹ کو آپ ایکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ کہ ظاہری بات ہے کہ بعد میں نیگوسیشن کی بنیاد پر آپ کر سکتے ہیں. ڈیموکریسی thus leads policy makers to act as the people wish. In a polarized political culture where democratic interest aggregation breeds division and uncertainty, the price for citizen control may seem to be high. اس طرح ہے کہ فار ایگزامپل اگر پولرائز سوسائٹیز میں، ڈیوائڈڈ سوسائٹیز میں، ڈیوائڈڈ پولیٹیکل کلچرز میں ڈیموکریٹک انٹرسٹ اگریگیشن کے ذریعے سے ہم مطلب ہٹا سکتے ہیں ڈویژن کو، انسرٹنٹی کو. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اگر اس طرح ہم نہ کر سکیں تو اس کے مطلب ظاہری بات ہے کہ ہم پھر اتھارٹیرینزم کی طرف ہم یا سوسائٹی کو ہم کرائسس سے نہیں نکال پا رہے ہیں. As that frequent instability in authoritarian government indicates, however, it may be easier to do away with the appearance of polarization than with the reality. Competing demands may find their way to the surface anyway, and the citizens may end up with neither freedom or participation nor stability. اور فار ایگزامپل اگر اتھارٹیرین سسٹمز میں بھی یا ڈیموکریٹک سسٹمز میں بھی دونوں میں ڈیسیجن میکنگ پروسیس انکلوسیو نہ ہو، انٹرسٹ اگریگیشن انکلوسیو نہ ہو، انٹرسٹ اگریگیشن ڈیموکریٹک نہ ہو، تو ظاہری بات ہے کہ ہم ڈیپلی پھر سے ہم کرائسس کی طرف جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ دنیا میں اکثر وہ ممالک جو کہ زیادہ تر ڈیموکریٹک ہیں وہاں پر انکلوزیو ڈیسیجن میکنگ کی ہم بات کرتے ہیں، وہاں پر ڈیسیجن میکنگ پروسیس از ویری انکلوسیو. وہاں پر ساری جتنی بھی لوگ ہیں یا ایٹ لیسٹ میجورٹی آف دیم کو ان کی انٹرسٹ کو، ان کے ڈیمانڈس کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ ایک پرٹیکولر ڈیسیجن کی طرف جاتے ہیں، پالیسی کی طرف جاتے ہیں. تو یہ بیسیکلی اس لیے انٹرسٹ اگریگیشن اس لیے لازمی ہے کہ گورنمنٹ کی اسٹیبلٹی اس پر ڈپینڈنٹ ہے، مور ڈیموکریسی اس پر ڈپینڈنٹ ہے، ڈیموکریٹک کلچر اس پر ڈپینڈنٹ ہے، ڈیموکریٹک پولیٹیکل کلچر اس پر ڈپینڈنٹ ہے. اس کے ساتھ یہ ہے کہ اسٹیبلٹی اس پر ڈپینڈنٹ ہے، سکسیزفل پالیسی اس پر ڈپینڈنٹ ہے، یا انٹرسٹ اگریگیشن کے ذریعے سے ہم مور مطلب ایک پراسپرس سوسائٹی کی طرف جا سکتے ہیں، مور یونائٹڈ سوسائٹی کی طرف ہم جا سکتے ہیں کہ سوسائٹی جو ہے وہ متحد ہو، ڈویژن نہ ہو، ہیٹڈ نہ ہو، غربت نہ ہو. ان چیز اگر سکسیزفل انٹرسٹ اگریگیشن ہو تو یہ چیزیں جو ہے ہم ختم کر سکتے ہیں.